وہ پیغام ہم بھول جاتے ہیں. اور دیکھیے کہ میں نے کہا تھا کہ استعارہ ہے لفظ آزادی، اس کی جہتیں کثیر ہوتی ہیں. استعارہ ہے لفظ آزادی، اس کی جہتیں کثیر ہوتی ہیں. یہ اترتی ہے ان کے آنگن میں قومیں جو بازمیر ہوتی ہیں. تعصبات میں الجھے ہوئے لوگوں کو آزادی نہیں ملتی. یہ میری بات لکھ لیں. جب تک آپ ذہنی طور پر آزاد نہیں ہوں گے، اپنے آپ کو تعصبات سے باہر نہیں نکالیں گے، نہ آپ کا لا الہ چلے گا، نہ آپ کی نعرے چلیں گے، نہ آپ کی کوئی تحریک چلے گی. دو قسم کے شرک ہوتے ہیں، ایک شرک جلی اور ایک شرک خفی. بت بنایا پتھر کا اور اس کو پوجا، وہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ شرک کر رہا ہے، لیکن من کے اندر چھپے ہوئے بت شرک خفی تو ہوتا ہے، لیکن یہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، یہ اس سے زیادہ پکا ہوتا ہے. یہ انسان کو دیکھیے، کلمہ شریف ہے، اس کی ذرا پڑھے نا آپ. اس کی جو سکیم ہے، کلمہ لا الہ پہلے آتا ہے، الا اللہ بعد میں آتا ہے. لا الہ کا مطلب ہے کہ آپ نے دل کے اندر ان بتوں کو پہلے توڑنا ہے، پھر آپ الا اللہ کی منزل تک پہنچیں گے اور پھر محمد رحمت للعالمین تک آگے جائیں گے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج تقریباً 200 بندہ جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، میری بیٹیاں، میری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اگر ہم یہ آج یہاں پر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تعصبات سے بالا اور اس بت کو اپنے من سے آج نکالتے ہیں. ہم جب الیکشن کی وہ لائنیں بنے ووٹ کے لیے، تو یہ نہ ہو اچھا جی یہ فلانا برادری کا ہے اور اس کو ہم ووٹ دینے کے لیے آئے، فلانے کو ہم فلانے کے لیے. اور یہ پچھلے الیکشن میں کچھ ہمارے دوست ہی تھے، انہوں نے کہا کہ مہاجرین کا بہت یہاں پر ہو گیا، ظلم ہو گیا ان کے ساتھ. ہو جی میں نے کہا یار کوئی شرم حیا کرو. کس چیز کے مہاجرین؟ مجھے آج بھی وہ والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ یہ جو ڈھنگروٹ کے لوگ ہیں، جب ہم وہاں سے آئے تو انہوں نے اپنے کمرے ہمیں خالی کر کے دیے. ہمارے پاس کہتے ہیں ہمارے پاس ایک جوڑا کپڑوں کا تھا. انہوں نے ہمیں اپنے گھروں میں رکھا، انہوں نے ہمیں جو ہے وہ روٹیاں پکا کر دی سال ہا سال تک، جب تک کہ ہمیں کہیں اپنا ٹھکانہ نہیں ملا. آج کہتے ہیں ہم مہاجر مقامی. یار خدا کو خوف کرو، جو ہم پیدا ہی یہاں پر ہوئے، ہم کہاں کے مہاجر آ گئے کہ میں کہوں کہ میں مہاجر ہوں لہٰذا مجھے ووٹ دو. یہ بات میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ذہنی طور پر آزاد ہوں، آپ کا ملک آزاد ہو، آپ کی ریاست آزاد ہو، اور آپ آزاد انسان کہلا سکیں، آزاد انسان کہلا سکے آپ، تو سب سے پہلے اپنے من کے اندر ان تعصبات کے بتوں کو پاش پاش کریں. لا الہ کی منزل تک پہلے پہنچیں. اگر آپ لا الہ کی منزل تک پہنچ گئے تو الا اللہ آگے پھر اس کی سیکنڈ منزل آتی ہے. ابھی تو ہم کلمے کے چوتھے حصے تک بھی زبانی تو رٹے لگاتے ہیں، تسمیہ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر ابھی ہم لا الہ کی اس جو پہلا پورشن ہے اس تک نہیں پہنچے. تو میں اسی کے ساتھ ایک اور بات میں بہت ضروری اس کتاب کے حوالے سے، اور یہ دیکھیے جو آزادی کی تحریکیں ہوتی ہیں، یا جو لوگ ہم ایک سوچتے ہیں کہ آزادی کی تحریک ہماری کامیاب کیوں نہیں ہوئی ہے. ہم جہاں پر آج سے 150 یا 100 سال یا 50-75 سال پہلے تھے، آج ہم 75 سال پیچھے اور کیوں چلے گئے ہیں؟ چلے گئے ہیں نا، اور 100-150 سال ہم پیچھے چلے گئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ عصری شعور کے مطابق، زمانے کے حالات کے مطابق فیصلے نہ کرنا اور زمانے کے حالات کو نہ سمجھنا. صرف جذباتیت جو ہے وہ نہیں ہوتی. اگر وہ شعور سے ہٹ کر ہے اور وہ آپ کی جو جذباتیت ہے اس میں شعوری کوشش شامل نہیں ہے، تو وہ جذباتیت آپ کی منزل کو اور دور کرے گی. یہ میں میرے بھائی توقیر گیلانی بھی بیٹھے ہوئے یہاں پر، باقی حضرات بھی، یہ ان کی کتاب دھرتی ماں یہ عہد ہے میرا. اس میں بڑی خاص بات، میں بہت عرصے سے میرے ذہن میں یہ بات تھی، مجھے کہیں سے یہ مل نہیں رہی تھی. کل ہی میں وجدان کے پاس گیا فاتحہ پڑھنے کے لیے، تو میں نے کہا مجھے کتاب دیں ان کی. ایک ایسا مجھے کمال کے 5 لائنیں اس میں ملی ہیں، کمال کی 5 لائنیں میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا. وہ تمام حضرات جو کشمیر کی آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں، ان سب کے لیے میسج ہے. کوئی چاہے علاقے پاکستان کا حامی ہے، چاہے کہ خود مختار کشمیر کا حامی ہے، ان سب کے لیے میسج ہے. وہ سنیے، اس پہ توجہ دیں گے. کشمیر وطن کو دنیا کے نقشے پر آزاد، خود مختار، باوقار، خوشحال اور عزت دار دیکھنے کا متمنی ہوں.
یہ فکر راسخ ہوتے ہوتے عزم راسخ کا روپ دھار کر گئی ہے۔ اس صادق جذبے کو ہرزہ سرا پاکستان دشمنی پر معمول کرتے ہیں۔ میں اور مجھ جیسے لاکھوں وطن پرست فرزندان کشمیر مضبوط اور باوقار پاکستان کو مسئلہ کشمیر کے حل کی ضمانت سمجھتے ہیں۔ ہم پاکستان کی خوشحالی اور بلند اقبالی پر صدقے دل سے ایمان رکھتے ہیں، لیکن کسی کو مسئلہ کشمیر پر ڈنڈی مارتے دیکھ کر خاموش بھی نہیں رہ سکتے۔ کسی کو کشمیر کی بندر بانٹ کی اجازت نہیں دے سکتے۔ کشمیر ہمارا ہے، وہ سارے کا سارا ہے۔ اس میں دو پیغام ہیں۔ ہمارے دوست خود مختاری کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کا حق ہے، اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے، ہیومن چارٹر، وہ ان کو اجازت دیتا ہے، لیکن ہم خامی اور غلطی کا، آپ نے سنا ہوگا کہ آج سے 5-10 سال پہلے دہلی یونیورسٹی میں کنہیا لال کپور اور جو اس کے دوسرے دوست تھے، وہاں پر وہ نعرے جو سری نگر میں ہم چھین کے لیں گے آزادی، کشمیریوں کے حق میں وہ نعرے کہاں لگ رہے تھے؟ دلی یونیورسٹی دہلی میں۔ وہ اس کی کیا وجہ تھی؟ اسی طرح میں آپ کو کہتا ہوں، اہلیان پاکستان وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمیں ملک کے خلاف نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں، ہمیں پاکستان کے ان استحصالی طبقات کے خلاف ہونا چاہیے جنہوں نے پاکستان پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے، جنہوں نے پاکستان کے عوامی حقوق، ان کے جمہوری، ان کے معاشی حقوق کو بھی ضبط کر کے سلب کر کے رکھا ہوا ہے۔ پاکستان نے ہمارے حقوق سلب نہیں کیے۔ اگر ہمارے منرل یا ہمارے واٹر ریسورسز یا فلاں پاکستان میں 6 کروڑ ایسے انسان ہیں جن کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی، کیا انہوں نے آپ کے حقوق غصب کر کے رکھے ہوئے؟ تو پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے خلاف نہیں، پاکستان کے استحصالی طبقات کے خلاف کھڑے ہوں، تاکہ پاکستان کے 22 کروڑ انسان کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہندوستان کے وہ لوگ جن کو ہندتوا کی پالیسی نے غلام بنا کے وہاں پر رکھا ہوا ہے، جن کو 4تھے درجے کا شہری بنا کے رکھا ہوا اور ان کو بنیادی حقوق نہیں دے نہیں رہے، آپ ان لوگوں کے ساتھ نکلیں، پورے بر صغیر کے مظلوم اور محکوم مجبور انسانوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ اور میری بات یہ یاد رکھیں، بھارتی غاصب استحصالی قوتوں سے آزاد ہوگا، پاکستان کے غاصب اور استحصالی قوتوں سے آزاد ہوگا، تو پھر کشمیر آزاد ہوگا۔ یہ میری بات نوٹ کر لیں، اور وہ اسی صورت میں ہوگا کہ آپ پاکستان کے ان غریبوں کو ساتھ لے کر چلیں، جو بھارت کے ان غریبوں اور پسماندہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ دیکھو نا، تم لیفٹسٹ ہو، اور کارل مارکس نے بھی کہا تھا نا کہ آؤ ساری دنیا کے غریبوں مزدوروں ایک ہو جاؤ۔ وہ کیوں تم بھول رہے ہو؟ وہی منشور تھا، وہی بنیادی چیز تھی کہ جب تک یہ جو تقسیم ہے، یہ جو ایک دوسرے کو تقسیم کرتے ہیں، یہ استحصالی اور جابر طبقات کا ایک بڑا طریقہ واردات ہوتا ہے کہ لوگوں کو آپس میں لڑا کے رکھو، ان کو جھگڑے ڈال کے رکھو تاکہ یہ اکٹھے نہ ہوں۔ اگر اکٹھے ہو گئے بر صغیر کے سارے مظلوم، تو یہاں کے جو جابر طبقات ہیں ان کو یہ ملک چھوڑنے پڑیں گے، اور یہ ملک پاکستان کے غریب عوام جو اس ملک کے مالک ہیں ان کے حوالے کرنا پڑے گا، بھارت کے غریبوں کے حوالے کرنا پڑے گا، کشمیریوں کے حوالے کرنا پڑے گا۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اپنے یہ جو میں نے اب پڑھا، جو یہ صابری صاحب کی کتاب سے اقتباس، اس میں بڑا بحث، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ صفحہ، اس کا پیج نمبر 6 ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے وہ الفاظ اس میں ملے ہیں جو میں بڑے عرصے سے میرے ذہن میں گونج رہے تھے، کہ ملک کے خلاف نہیں، ملک کے استحصالی طبقات کے خلاف اٹھو۔ تم یہ مت کہو کہ پاکستان ہمارا استحصال کر رہے ہیں، کہو پاکستان کے ظالم طبقات ہمارا استحصال کر رہے ہیں، پاکستان کے مظلوم غریب اور ہم ایک ہیں۔ آپ دیکھنا کہ جو تم نعرہ یہاں پر شہید چوک میں کھڑے ہو کر لگاتے ہو، یہی نعرہ لاہور، کراچی اور راولپنڈی میں گونجے گا تمہارا۔ میں اسی کے ساتھ آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے افضل صابری صاحب کی اس تعزیتی ریفرنس میں ہمیں بولنے کا موقع دیا، ہم نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو
जन्नत उल फरदौस में आला मुकाम दे, और उनकी जो फैमिली है इनके साथ हमारे इस एहलियान शहर बस मास्टर यूसुफ चिश्ती साहब हमारे उस्ताद होते थे 5वीं, और मुझे आज भी याद है कि वो तख्ती और वो जो गाची होती थी वो कलम ऐसे हाथ पकड़ कर हमें वो लिखवाया करते थे कलम के साथ। इस फैमिली की बहुत खिदमत हैं इस शहर के लिए, और हम उनके इस गम में उसके दुख में बराबर के शरीक हैं। हमारा ये साथ जन्म जन्म का साथ था और ये इंशाअल्लाह ताला साथ चलेगा। और मैं डॉक्टर साहब आपको भी खराज अकीदत पेश करता हूँ कि आपने दोबारा एक यहाँ पर सिलसिला शुरू किया है। फारूक सिकंदर साहब, आप सब मेरे भाई सारे, और मैं ये एक तजवीज़ दूंगा कि एक कोई ऐसा ज़रूर प्लेटफार्म बनाएं, एक फोरम होना चाहिए। ये तमाम हमारे वकला साहिबान ये सारे बैठे हुए, फारूक सिकंदर साहब आप इनिशिएटिव लें, उसमें ऐसा ही होना चाहिए कोई फोरम, कोई धरती फोरम नाम रख लें, कोई सिटीज़न फोरम नाम रख लें, किसी चीज़ का जो नहीं उसको देखिए अगर है तो एक्टिवेट करें, टॉपिक दें, और महीने में एक बार ज़रूर दोस्तों को बैठाकर उसमें ये देखिए ना हल्का अरबाब ज़ोक लाहौर, उसमें क्या था 10-15 बंदे ही बैठते थे, तारीख में एक अपना नाम छोड़ गया है। पूरे पाकिस्तान की अदबी या बर्र-ए-सगीर की अदबी तहरीक में उसने जो है वो लोगों की रहनुमाई की है। तो इसलिए मैं ये गुजारिश करूँगा आप सब हज़रात से कि ज़रूर उस फोरम अगर कोई मौजूद है तो उसको एक्टिवेट करें, ताकि यहाँ पर लोग बैठकर बात कर सकें और लोगों की जो है वो ज़हनी तौर पर तरबियत हो, ताकि लोग इन तस्वात से निकलें, इन गंद से निकलें। और लोग देखिए ना अल्लाह ताला ने फरमाया था ना कि खलक़ल इंसाना अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फल साफलिन, कि अल्लाह ताला ने जो सबसे खूबसूरत बेहतरीन तख्लीक किया वो इंसान की है, लेकिन कहा कि फिर हम उनको अस्फल साफलिन की तरफ फेंक देते हैं। वो क्यों? कि इंसान जो सबसे मोतबर अल्लाह ताला ने जो कहा उसके जब वायलेशन वो करता है तो फिर वो अस्फल साफलिन में चला जाता है। तो हमें वो जो मंशूर हयात है इंसानियत का, आदमी को मुसलमान बनाना और मुसलमान को इंसान बनाना। इंसान अल्लाह ताला ने खलकल इंसान फी आसन तकवीम का जो बता दिया कि तुमने 3 मंजिलें हैं तुम्हारी। आदम मैंने तुझे पैदा कर दिया है, अब तूने इसके बाद मुसलमान बनना है। और मुसलमान की शर्त भी नबी पाक फरमा दी, उसके हाथ और ज़बान से कोई, अगर हम महंगाई भी करते हैं, चोर बाजारी भी करते हैं, दूसरे का हक भी खाते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम वो मुसलमानी की उस तारीफ पे तो आते ही नहीं हैं। और फिर इंसान बनना जो है, ताकि हम कह सकें अल्लाह मियाँ तूने हमें आसन तकवीम बनाया था, ये देख हम ऐसा आसन तकवीम बन गए। और वो उसी सूरत में मेरे भाइयों होगा जब हम अपने आप को तस्वात, घटिया जहनीतों और अपने घटिया ख्यालात से अपने आप को आज़ाद करेंगे। और तमाम लिखने पढ़ने वाले जो हजरात हैं उनके नाम एक मेरा मैसेज है कि तख्लीक का अमल, तख्लीक की सलाहियत अल्लाह पाक उस शख्स से छीन लेते हैं। ये मेरी बात नोट कर लें। कलम की तख्लीक, जहन की सोच की जो है वो आपकी जो सलाहियत है, अल्लाह पाक किससे छीनते हैं? जिस इंसान के मन के अंदर तस्बात हैं, वो कभी कलमकार नहीं बन सकता, कभी तख्लीकार नहीं बन सकता। अगर बनना चाहते हो अल्लाह का आसन तकवीम, तो अपने आप को तमाम तस्बात से आज़ाद करो। और एक आज़ाद इंसान ही जो है वो अल्लाह